اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا عنوان تیری تلاش میں ہم غلام ہوئے۔ پیر 21 رمضان 40 عام الفیل 1 نبوی سے شروع ہونے والا سفر جاری ہے۔ پچھلے 13 سال میں سے پہلے 3 سال خاموش تبلیغ میں گزرے۔ پہلے 5 سالوں میں 40 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان 13 سالوں میں قریش نے رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں پر زندگی تنگ کیے رکھی۔ قریش نے مکہ اور بیت اللہ کی روایات کا بھی خیال نہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم اور ایمان لانے والوں کی جانثاری نے اس تمام عرصے کو گزارنے میں مدد دی۔ انہی سالوں میں مسلمانوں کو 3 مرتبہ ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر یثرب جاتے ہوئے قبا میں موجود ہیں۔ یہاں مختلف لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ ہر دور میں ایسے انسان موجود رہے جو حق اور سچے دین کی تلاش میں تھے۔ ایسے لوگوں نے اس کوشش میں بہت قربانیاں دیں۔ ان میں سے کچھ اپنی منزل بھی نہ پا سکے اور کہیں راستے ہی میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے مصیبتیں برداشت کیں لیکن کامیاب رہے۔ ایسا ہی ایک انسان 568 عیسوی میں فارس کے شہر کازیرون میں پیدا ہوا۔ اس کا نام روزبہ خوشنودان ہے۔ کازیرون صوبہ اصفہان میں واقع ہے۔ اصفہان وسطی ایران کا حصہ ہے۔ اسے اصفہان نصف جہان کہا جاتا ہے۔ روزبہ ایک زرتشت گھرانے میں پیدا ہوا۔ کچھ تاریخ دانوں کے خیال میں زرتشت اور کوروش کبیر کا زمانہ ایک ہی ہے۔ زرتشت دین کے بانی کا نام زرتشت ہے۔ زرتشت کا تعلق موجودہ ملک آذربائیجان سے ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زرتشت اللہ کے نبی تھے۔ اس دین کا مرکز ایران ہے۔ یہ دین اللہ کے نبی عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ اس دین میں سب سے بڑی طاقت یعنی خدا کا نام آہرمزدا ہے۔ آگ کو سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس دین میں شیطان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق شیطان اور خدا کا آپس میں مقابلہ ہے۔ نیکی اور برائی کا وجود، قیامت، مرنے کے بعد اپنے اعمال کی سزا اور جزا اس دین میں پائی جاتی ہیں۔ اس دین میں بھی نماز جیسی عبادت موجود ہے جو دن اور رات کے مختلف حصوں میں ادا کی جاتی ہے۔ ان کی عبادت گاہ کو آتش کدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہ کو در مہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دین میں آگ اور پانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اہم ہیں۔ آگ کو عطار، آتش یا آذر کہا جاتا ہے۔ اس مقدس آگ کو خدا کی جسمانی صورت اور موجودگی سمجھا جاتا ہے۔ خدا کی رضا اور طاقت کو یزاتا کہا جاتا ہے۔ آگ سے پاکیزگی حاصل کرنے کا عمل سال میں 1128 مرتبہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک دن میں 3 بار۔ اس دین کی مقدس کتاب کا نام گاتھا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب زرتشت نے تحریر کی۔ شاید یہ بھی الہامی کتاب ہی ہو۔ 2022 عیسوی تک دنیا میں 167 آتش کدے موجود ہیں۔ ان میں سے 45 ممبئی، بھارت، 105 بھارت کے دوسرے شہروں اور باقی 17 دنیا کے مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایران میں اس وقت صرف ایک بڑا آتش کدہ موجود ہے۔ اسلام سے پہلے ایران میں اسی دین کو مانا جاتا تھا۔ ایران سے شروع ہونے والے اس دین کے ماننے والے سب سے زیادہ اب بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں پارسی دین کو ماننے والے 2 بڑے گروہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایرانی اور ہندوستانی پارسی ہیں۔ 2012 عیسوی میں دنیا میں پارسی دین کے ماننے والوں کی تعداد 1,12,000 سے 1,22,000 ہے۔ اس میں سے 21,000 ایران میں رہنے والے پارسی ہیں۔
روزبا کے زمانے میں لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ روزبا کے والد اسے اتنا پیار کرتے کہ اسے لڑکیوں کی طرح گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کے علاقے میں سب سے بڑا گھر روزبا کے والد کا تھا۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ آتش کدے کا راہب بن جائے، جو ان کے دین میں بڑی عزت والا عہدہ ہے۔ زرتشت عالم بننے کے لیے روزبا 16 سال تک دینی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس عرصے میں روزبا کو اپنے دین پر عبور حاصل ہو چکا تھا۔ روزبا کے والد اپنے علاقے کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ اس کے والد کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ روزبا کے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی جس کی دیکھ بھال وہ خود کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے۔ انہوں نے روزبا سے کہا، آج میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے تم جاگیر پر جاؤ اور ضروری کام نپٹا آؤ۔ زیادہ دیر نہ کرنا، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ تم مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ جاگیر پر جاتے ہوئے روزبا کی ملاقات نستوری مسیحوں سے ہو گئی۔ روزبا جاگیر پر جانے کی بجائے پادریوں کے ساتھ گرجا گھر کے اندر چلا گیا۔ مسیحوں کو عبادت کرتے دیکھا تو اسے بہت اچھا لگا۔ روزبا نے پادریوں سے پوچھا، آپ کے دین کا مرکز کہاں ہے؟ پادری نے جواب دیا، ملک شام میں۔ روزبا کو آگ پرستی کی بجائے مسیحی دین سچا لگا اور اس کی توجہ مسیحیت کی طرف ہوئی۔ اس نے مسیحیت کی تعلیم کو اپنے دین کی روشنی میں دیکھا تو مسیحیت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ روزبا مسیحوں کی عبادت میں اتنا مگن رہا کہ اسے احساس نہیں ہوا اور شام ہو گئی۔ روزبا واپس گھر پہنچا تو اپنے والد کو پریشان دیکھا۔ وہ روزبا کی تلاش میں لوگوں کو ادھر ادھر بھیج چکے تھے۔ روزبا کو دیکھتے ہی پوچھنے لگے، بیٹا تم کہاں تھے؟ روزبا نے جواب دیا، میں سارا دن مسیحی پادریوں کے ساتھ گرجا گھر میں رہا۔ میں نے انہیں عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابا جان، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ روزبا نے مسیحیت کا تذکرہ اپنے والد سے کیا تو اس کے والد کو خدشہ ہوا کہ بیٹا کہیں اپنا دین ہی نہ چھوڑ دے۔ انہوں نے روزبا سے کہا، بیٹا مسیحیت میں کوئی خوبی نہیں، تمہارے باپ دادا کا دین بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزبا کے والد نے خاموشی سے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ انہیں احساس ہوا کہ روزبا کی دلچسپی اب آگ کی عبادت میں باقی نہیں رہی۔ اسی ڈر سے کہ بیٹا دوسرا دین نہ اپنا لے، روزبا کے والد نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر میں قید کر دیا تاکہ اس کا مسیحی راہبوں سے کوئی رابطہ باقی نہ رہے۔ موقع ملنے پر روزبا اپنے گھر سے بھاگ نکلا اور بہت دور مسیحی راہبوں کے پاس رہنے لگا۔ ایک قافلہ جو شام جا رہا تھا اس کے ساتھ مشرق کی جانب 1645 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ملک شام پہنچ گیا۔ روزبا کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ روزبا نے ملک شام میں ایک گرجا گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ وہاں کے راہب کو اپنے حالات بتائے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہا۔ راہب کو قریب سے دیکھا تو افسوس ہوا کیونکہ وہ کہتا کچھ تھا اور کرتا کچھ۔ لوگ راہب کو مسکینوں کے لیے جو کچھ دے کر جاتے وہ اسے تقسیم کرنے کی بجائے اپنے لیے رکھ لیتا، یہاں تک کہ راہب کے پاس 7 مٹکے جمع ہو گئے جن میں سونا اور چاندی تھا۔ راہب کے مرنے کے بعد لوگ اسے دفن کرنے آئے تو روزبا نے انہیں پادری کے لالچ کے بارے میں بتایا۔ لوگوں نے ثبوت مانگا تو روزبا نے انہیں سونے اور چاندی سے بھرے مٹکے دکھائے۔ لوگوں کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے پادری کو دفن کرنے کی بجائے سولی پر لٹکا دیا اور سنگسار کیا۔ پادری کا جمع کیا ہوا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ گرجا گھر میں ایک نیا پادری مقرر ہوا۔ نیا آنے والا پادری کردار میں بہت اعلیٰ تھا، محبت میں ڈوب کر عبادت کرتا تھا۔ روزبا خوشی سے اس پادری کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس پادری کا آخری وقت قریب آیا تو روزبا نے اس سے کہا، مجھے جیسی محبت آپ سے ہے کسی اور سے نہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ کے بعد میں کس سے رہنمائی حاصل کروں؟ پادری نے کہا، میرے بعد تم عراق کے شہر موصل میں پادری کے پاس چلے جانا۔
ملک شام کے پادری کے مرنے کے بعد روزبا مغرب کی جانب 545 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے موصل چلا آیا۔ موصل شمالی عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ وہاں بھی اسے ایک عمل کرنے والا عبادت گزار پادری ملا۔ اس پادری نے روزبا کو کھانے پینے میں سرکہ، زیتون کا تیل اور گندم استعمال کرنے کو کہا۔ روزبا نے ایسا ہی کیا۔ اس پادری نے روزبا کو نیک اعمال کرنے کا بھی بتایا۔ روزبا موصل میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ اس پادری کی خدمت کرتا رہا۔ اس پادری کا آخری وقت قریب آیا تو روزبا اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ پادری نے رونے کی وجہ پوچھی تو روزبا نے کہا، آپ نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا، مجھے تعلیم دی، میں دین حق کی تلاش میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بعد میں کیا کروں گا۔ وہ پادری بھی اپنی عمر گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا۔ جاتے جاتے روزبا کو نصیبین جانے کا مشورہ دے گیا۔ نصیبین موصل کے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر دور، جبکہ دجلہ اور فرات کے درمیان شام کی سرحد کے پاس ترکیہ کے شہر الجزیرہ میں واقع ہے۔ روزبا دین حق کی تلاش میں نصیبین چلا گیا۔ نصیبین وہی جگہ ہے جہاں کے رہنے والے جنات طائف کے سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکے اور ایمان لے آئے تھے۔ نصیبین میں پادری کی آخری سانسوں تک روزبا نے اس نیک انسان کی خدمت کی۔ نصیبین کے پادری کی زندگی کی مہلت ختم ہوئی تو اس نے کہا، میرے بعد تم اموریا چلے جانا، وہاں ایک شخص ہمارے دین پر قائم ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اموریا شہر انقرہ کے جنوب مغرب اور بالائی سقاریہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کا فاصلہ نصیبین سے شمال مشرق میں 800 کلومیٹر ہے۔ روزبا اب اموریا پہنچ گیا ہے۔ روزبا کئی سال گنوانے کے بعد مجموعی طور پر تقریباً 3000 کلومیٹر طے کر چکا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کا دامن پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ روزبا ایک مدت سے اموریا میں پادری کی خدمت کر رہا ہے۔ روزبا کو دین حق کی تلاش میں نکلے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ اتنے سالوں میں روزبا کو مقدس کتاب انجیل پر عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اب وہ ایک مسیحی عالم ہے۔ پادری کی زندگی کی امید ختم ہوئی تو روزبا نے اس سے پوچھا ہے، آپ کے بعد میں کس سے رہنمائی حاصل کروں؟ اموریا کے پادری نے جواب دیا، خدا کی قسم، میری نظر میں ایسا کوئی آدمی نہیں جس کے پاس جانے کا تمہیں حکم دوں۔ البتہ اس نبی کے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہے جو ابراہیم کے دین کو زندہ کرے گا۔ وہ نبی ہجرت کر کے نخلستان میں جا بسے گا۔ یہ نخلستان 2 جلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ہے۔ اگر تم پہنچ سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کی خبر عیسیٰ نے دی ہے۔ میں تمہیں اس نبی کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ روزبا نے نشانیاں یاد کر لیں اور پادری کے مرنے کے بعد نخلستان کی تلاش میں نکل پڑا ہے۔ وہ ہر آنے جانے والے سے عرب میں ظاہر ہونے والے نبی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ روزبا کی باقی داستان اسی سے سنتے ہیں۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک تجارتی قافلہ عرب جا رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں عرب کے اس نخلستان جانا چاہتا ہوں جو 2 جلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ہے۔ مجھے ان سے پتہ چلا کہ اس جگہ کا نام یثرب ہے۔ میں نے راستہ دکھانے کی اجرت میں انہیں بکریاں اور دوسرے جانور دیے۔ بنی کلب کے قافلے نے یہ مزدوری قبول کرتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ میں بہت خوش تھا کہ سال ہا سال سے جس دین اور حق کی تلاش میں ہوں اب وہ بالکل قریب ہے۔ جب یہ قافلہ وادی القرا پہنچا تو قافلے والوں کی نیت بدلی اور انہوں نے مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کو بیچ دیا۔ میں سچ کی تلاش میں اموریا سے
جنوب مغرب میں 2300 کلومیٹر طے کر چکا تھا۔ میرے اور یثرب کے درمیان صرف 170 کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ میں اپنی منزل سے 4-5 دن دور تھا کہ یہ فاصلہ سالوں میں بدل گیا۔ میرے پاس اب کوئی اختیار باقی نہیں تھا۔ ایک خوشحال اور جاگیردار گھرانے میں پلنے والا حق کی تلاش میں اب ایک غلام تھا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ سامعین محترم، روزبہ کے سفر کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اصفہان سے دمشق 1645 کلومیٹر کا سفر طے کیا، دمشق سے موصل 545 کلومیٹر، موصل سے نصیبین 150 کلومیٹر، نصیبین سے اموریہ 800 کلومیٹر، اموریہ سے وادی القرا 2300 کلومیٹر اور وادی القرا سے یثرب 170 کلومیٹر، اور اصفہان سے یثرب تک کا ٹوٹل سفر جو ہے وہ ہے 5610 کلومیٹر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔